وسلم آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجیے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال ان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور دوسرا شخص اس کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور دو گواہ بھی اس کے ساتھ لے کر حاضر، اور ان دونوں گواہوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا، تو مدعی علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجیے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کھولنے کی اللہ تعالیٰ قوت عطا کرے گا، اور یہ اونٹ کو جب پیش کیا گیا بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اونٹ میں کون ہوں؟ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اونٹ نے ایک فصیح زبان میں عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹے، کیونکہ مدعی جو شخص ہے یہ منافق ہے، اور دونوں جو گواہ حاضر کیے ہیں یہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے آج اس بڑی مصیبت سے نجات دی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی فرصت کا لمحہ ملتا ہے تو اسے غنیمت سمجھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عمل کو قائم رکھو، اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کی بدولت دوزخ سے بھی اسی طرح بری کرے گا جس طرح آج تجھے تیرے ہاتھ کاٹنے کا سے اللہ تعالیٰ نے بری کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے درود و پاک کی برکت کہ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہراً دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا اور گواہ بھی پیش ہوگی، جب گواہ پیش ہو جائے تو سزا لازم ہو جایا کرتی ہے، لیکن ایک بے جان بے زبان اونٹ نے آن کر یہ گواہی دی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گویا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اونٹ نے بھی کلام کیا، اور سچائی پر کہ یہ منافق شخص ہے اس کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، میرے مالک کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود و پاک کی برکت سے اسے اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات عطا کی۔ تو سامعین محترم، جب بھی فرصت کے لمحہ ملے تو یہ سمجھ لے کہ بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں اس کو غنیمت جان کر درود و پاک پیش کرے، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشکل کو اس درود و پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی کی تدبیریں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔